خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کا خصوصی پروگرام۔ میں ہوں شہزاد رضا۔ بات کریں گے اسلاموفوبیا پر۔ اسلاموفوبیا کے بارے میں آپ سب یقیناً جانتے ہیں یہ کیا ہے۔ آسان لفظوں میں اسلاموفوبیا اسلام یا مسلمانوں سے خوف، ان کے خلاف نفرت، تعصب اور خاص طور پر یہ کہ مسلمانوں کو جوڑا جائے یا اسلام کو جوڑا جائے دہشت گردی سے۔ یہ اس کی ایک سادہ اور آسان ترین ایک اس کی ڈیفینیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اسلاموفوبیا کی جو اقسام ہیں یا اشکال ہیں وہ کئی طرح کی ہیں اور ان کا اظہار بھی بہت سارے طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ اگر اسٹیٹ یا ریاستوں کے سطح پر دیکھا جائے تو مسلمان ممالک کے خلاف، مسلمان گروہوں کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جو ان کی ایک طاقت کا استعمال ہے وہ بھی کسی نہ کسی حد تک اسلاموفوبیا کے زمرے میں آ سکتا ہے، اس کے خوف سے، مسلمانوں کے یا اسلام کے خوف سے۔ اور یقیناً وہ لوگ جو اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مسلمان یا اسلام ان کے لیے خطرہ ہے۔ اور اگر انفرادی سطح پہ دیکھا جائے تو ہم نے بہت سارے واقعات دیکھے جس میں قرآن پاک کا جلایا جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلاسفیمس کیریکیچرز یا خاکے ہیں وہ بنایا جانا۔ تو یہ ساری کی ساری مثالیں ہیں کہ جن کا اظہار مغربی دنیا میں خاص طور پر ہوتا ہے، اور حال ہی میں ہم نے بھارت میں بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ایک سسٹمیٹک طریقے سے نریندر مودی کی حکومت نے مسلمانوں کے خلاف ریاستی طاقت کو استعمال کیا اور یہ تاثر دیا کہ اسلام اور مسلمان ان کے لیے، ہندوؤں کے لیے خطرہ ہیں۔ تو پوری دنیا کا ایک یہ مسئلہ ہے، اور مسلمانوں کو جس طریقے سے غلط سمجھا گیا اس میں شاید بلکہ یقیناً مسلمانوں کا بھی ماضی میں کچھ نہ کچھ قصور ضرور رہا، وہ اس کے محرکات پر آج ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہنا انتہائی ضروری ہے کہ اس میں جو مسلم ممالک کے اقدامات ہیں وہ کس حد تک مؤثر ہیں، کارآمد ہیں، کیا کیے ہیں۔ پاکستان کی مثال لیں تو حکومت کا ایک ہال مارک ہے، خاص طور پہ حکومت کی خارجہ پالیسی کا، کہ انہوں نے OIC سے لے کے اقوام متحدہ تک اس مسئلے کو اٹھایا، قراردادیں پاس کروائیں، مسلم ممالک کو وزیر اعظم عمران خان نے خطوط لکھے اور کہا کہ ایک مشترکہ اس پہ ایک حکمت عملی بنائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، خاص طور پر فیس بک، ان کو بھی اپروچ کیا گیا، کہا گیا کہ کوشش کی جائے کہ ایسے جو پیغامات ہیں ان کے پلیٹ فارمز پر ان کو ہٹایا جائے یا ان کی تشریح صحیح طور پر کی جائے۔ اس پر گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں مشرف زیدی صاحب، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر ہیں، متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق ہے، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مشرف زیدی صاحب آپ موجود ہیں اور آپ کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گا کہ یہ اسلاموفوبیا کی جو ہم تعریف کرتے ہیں یا جو میں نے مختصر اور آسان لفظوں میں جو دو چار لفظ کہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا اس کو پہلے صحیح طور پر ڈسائفر کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم سمجھیں گے کہ محرکات کیا ہیں؟ نہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک تو آپ نے اس موضوع پر مجھے جو ہے دعوت دی اور بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کے، اور بیرسٹر صاحب سے بہت دنوں بعد جو ہے اتفاق ہوا۔ جو آپ نے تعریف یا تشریح جو آپ نے ایکسپلین کیا اسلاموفوبیا، بہت اچھا تھا۔ اس میں صرف میں ایک چیز جو ایڈ کروں گا وہ یہ کہ اسلاموفوبیا عموماً جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مغربی مسلمان جو ہیں، جو مقیم ہیں، جو شہری ہیں مغربی ممالک میں، خاص طور پہ انگریزی بولنے والے ممالک میں زیادہ پائے جاتے ہیں، لیکن اور ممالک میں بھی یہ یوزولی لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کا استعمال کرنا بنتا بھی ہے کیونکہ ان کو نہ صرف سیاسی اور سماجی طور پر اس کو فیس کرنا پڑتا ہے بلکہ اسٹرکچرلی اور نارمز کے لحاظ سے بھی فیس کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ فرانس کے باشندے ہیں تو فرانس کا مجموعی طور پر جو ان کا آئین ہے، جو ان کی ریاست ہے، جو ان کے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو بھی ایک اسلاموفوبیا جو ہے وہ ان میں بسا ہوا ہے، تو ان کو اس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح امریکہ میں مقیم مسلمان جو ہیں، 4 سال ٹرمپ کے جو انہوں نے گزارے، اور جو آنے والے دنوں میں امریکن جو سماج میں ایک جو ٹکراؤ جو بہت واضح ہوا پچھلے چند دنوں میں، تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ 9/11 کے بعد سے تو اوپنلی، لیکن اس سے پہلے سے جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں ہماری سکھ برادری جو ہے اس نے بڑا سفر کیا ہے کیونکہ ان کو ان کے حلیے کی وجہ سے ان کو اکثر مسلمان سمجھا گیا، اور ان میں بھی بہت ساری ہلاکتیں جو ہیں ہوئیں، لوگ ان کو مار کے چلے جاتے ہیں۔ تو مغربی مسلمان کی جو لائف ایکسپیرینس ہے وہاں پر اسلاموفوبیا ایک مختلف شکل لیتا ہے، اور وہاں پر خاص سماجی جو عنصر ہے اس کا وہ زیادہ میٹر کرتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے لیے، پاکستانیوں کے لیے
سماجی لیول پر اسلاموفوبیا ایشو نہیں ہے، ان دا سینس کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں، ہماری ہر قسم کی مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہیں، ہم کھل کے جو ہے نماز پڑھتے ہیں، اگر چھینکے تو الحمدللہ کہتے ہیں، تو ہمارے خلاف کوئی اپوزیشن یا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی. ہم روزوں کے دوران جو ہے اپنا ورک ڈے جو ہے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. بہت ایک طرح سے یہ ایک الحمدللہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قائد کا، علامہ اقبال کا جو صدقہ ہے، جو انہوں نے اس ملک کو اور اس کے باشندوں کو ہمیشہ کے لیے یہ جو آزادی دی، یہ ایک بہت اہم عنصر ہے. آخری چیز میں یہ کہوں گا، یہ میں کیوں مینشن کرتا ہوں قائد کا اور پاکستان کے وجود کا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے جو سب سے اہم اور زہریلا ورژن ہے اسلاموفوبیا کا، وہ ہندوتوا ڈریون اسلاموفوبیا ہے، اور وہ مخصوص ایک ہندوستان میں پایا جاتا ہے. اس سوچ نے اب ہندوستان کو مکمل طور پر اپنی جکڑ میں لے لیا ہے، اور ہمارے بہت سارے ہندوستانی بھائی بہن، میں بھائی بہن ان کو اس لیے کہتا ہوں کہ وہ انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارے جیسے دکھتے ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں ہم سے فیملیئر ہیں، وہ ہم یہ سمجھتے ہیں بطور پاکستانی کہ وہ ہمیں جانتے ہوں گے، کیونکہ ہمارے کھانوں میں جو ہے اتنی تفریق نہیں ہے، ہماری بولیاں جو ہے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ہم ان کی فلمیں دیکھتے ہیں، وہ ہمارے شان مسالے پسند کرتے ہیں. تو نارمل اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ سب سے کم اسلاموفوبیا ہندوستان میں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی کچھ مخصوص عناصر نے پچھلے 50 سال میں اتنی محنت کی ہے کہ پورے ہندوستان کو انہوں نے اسلاموفوبک ایک اینٹی بنا دیا. تو اس کا ہم نے سوچنا ہے، اور اس کا توڑ جو ہے سوچنا ہے، اور صرف جنگ سے نہیں ہوگا. میں بات کرتا ہوں آپ سے واپسی پہ. بیرسٹر صاحب، یہ جو مشرف صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے، اس سے تو مجھے جو میں سمجھا ہوں، اور آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین اور کریں، کہ جو مغربی یا غیر اسلامی ممالک ہیں جہاں پر مطلب مسلم کنٹریز نہیں ہیں، وہیں پہ اسلاموفوبیا کا زیادہ خطرہ ہے، یعنی کہ جو مسلم ممالک میں جو مسلمان رہ رہے ہیں وہاں پہ مطلب وہ ان کو کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فینومینا جو ہے یہ مسلمان ممالک میں بھی کسی حد تک پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو اسلاموفوبیا کی اصطلاح جس پروسیس کے لیے یا جس عمل کے لیے یا جس حالت کے لیے استعمال ہو رہی ہے آج کل، بنیادی طور پر پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے مشرف صاحب نے اس کی بات کی، اس کے سمپٹمز پہ بات کی کہ یہ کیوں ہے اور کہاں ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا ذرا فلسافیکلی اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اینالائز کرنا چاہوں گا. دیکھیں، وہ سوشیولوجی کا ایک تھیوری ہے ہسٹوریکل پارٹیکولرزم. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی فینومن جو بھی ہے، کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، اس کے تاریخی تناظر میں اس کا تجزیہ کریں، اور پھر آپ کو اس کا حل بھی ملتا ہے کہ تاریخی کنٹیکسٹ میں وہ پرابلم پیدا کیسے ہوا اور اس کے بعد آج اس کی کیا حیت اور حالت ہے. اسلاموفوبیا میری ذاتی رائے میں اس وقت اسلام کا خوف، اسلام کا ڈر، یہ بنیادی طور پر مغربی تہذیب جو اس وقت ہمارے سامنے ایک کاؤنٹر پارٹ کے طور پہ موجود ہے، مد مقابل ہے، ان کی اپنی جو سوشل اور کلچرل اور پولیٹیکل انسیکیورٹیز ہیں، اپنی پولیٹیکل محرومیاں ہیں، اور خوف اور فوبیا ہے. یہ بیسیکلی ان سیکیورٹیز کو ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے اسلامی فوبیا کے نام سے یا اصطلاح سے اپنے ان چیزوں کو، ان کمزوریوں کو، ان محرومیوں کو ریشنلائز کرنے کی أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ کمزوریوں کو ان محرومیوں کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ریشنلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ میری اپنی ناقص رائے میں بنیادی طور پر آپ کو جب کوئی پرابلم ہوتا ہے اور آپ اس پرابلم کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے لیے جواز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جواز ڈھونڈنے کے لیے آپ اس کے لیے پھر ایک کنسٹرکٹیو نالج کو کریٹ کرتے ہیں، ایک تھیوری کو کریٹ کرتے ہیں۔ اس تھیوری کو آپ، اس کو وہ فلسفی کی زبان میں ایپسٹیمولوجیکل آرگومنٹس کہتے ہیں کہ آپ ایپسٹیمولوجی کے طور پر آپ اس کا نالج کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے میں۔ یورپ نے یا مغرب نے یا اینٹی اسلامک جتنی بھی طاقتیں ہیں، انہوں نے تاریخ میں یہ پہلی بار نہیں کیا۔ اسلاموفوبیا کوئی نیا فینومینن نہیں ہے، آج ہم اس کو اس موجودہ دور میں دیکھ رہے ہیں۔ اسلام کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اور خاص طور پر جب اسلام نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا، حجاز سے نکلے باہر، اور سب سے پہلے جو آپ کا کلیش آیا پرشین اور رومن ایمپائر کے ساتھ، میری رائے میں اگر آپ اس کے روٹس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ جب بائزنٹائنز کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی وہ کنفلکٹ آیا، کنفرنٹیشن آیا، اس دور کے بعد سے لے کر آج تک یہ مختلف حالتوں میں، مختلف شکلوں میں اسلاموفوبیا تھوڑا سا میں اس کو آگے لے جاتا ہوں۔ چلیں، مسلمان اسپین میں پہنچے، وہاں پر انہوں نے حکومت کی۔ آپ کی آٹومن امپائر نے بہت سارے یورپین ممالک پر انہوں نے حکومت کی۔ وہ ایک ایکسپینشنسٹ، ایک جو ہمارا ایک اسلام جو پھیل رہا تھا اس وقت، اور جو میں نے کہا کہ تعصب کی بنیاد پر یا جو پولیٹیکل فورس کے طور پر جو ہے اس کو بھی جو ہے اس کے اسلاموفوبیا سے خوف کھایا جاتا ہے۔ لیکن اب جو حالات ہیں کہ دہشت گردی سے جوڑا، لیکن دہشت گردی کا شکار تو امریکہ سے زیادہ پاکستان ہوا۔ اگر آپ دیکھیں 9/11 کے بعد امریکہ میں کس قسم کا حملہ ہوا، یا پاکستان میں ہلاکتوں کی تعداد دیکھیں یا نقصانات دیکھیں، سو پھر یہ کس قسم کا تضاد آپ سمجھتے ہیں کہ ہے مغربی دنیا میں؟ دیکھیں، میں پھر وہی بات کروں گا نا، آپ اس کو مغربی دنیا کا تضاد نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو مظلوم بھی نہ سمجھیں۔ دیکھیں، لیٹس بی فیئر ان آرگومنٹس نا، ہم آپس میں بیٹھ کے آرگومنٹ کر رہے ہیں۔ ہم جب بھی اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں ہماری انگلی ہمیشہ مغرب کی طرف اٹھتی ہے کہ جی آپ نے ہمیں ظالم سمجھا ہوا ہے، آپ ہم سے ڈر رہے ہیں، آپ نے ہمارا خوف کریٹ کیا ہوا ہے۔ بات یہ ہے نا کہ آپ اس کی ذرا ریشنلائزیشن میں جائیں، آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ وہ انالیسز میں جائیں کہ وہ ہے کیوں یہ سب کچھ، اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جواب آ جائیں گے۔ اسپین میں مسلمانوں کا جانا، اسپین کو فتح کرنا جو آپ نے کہا، اور پھر اسپین کے کولیپس کے بعد جو رائز ہوا عثمانی خلافت کا اور عثمانی سلطنت کا ٹورڈز یورپ، ٹورڈز ایسٹرن یورپ اور سینٹرل یورپ، ویانا تک تو پہنچ گئے تھے آٹومنز۔ یہ ساری چیزیں آپ کا وہ ہسٹوریکل بیگیج ہے جس کو آج مغرب اپنی محرومیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اپنی محرومیوں کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے آپ کو ظالم بنانا اور اپنے آپ کو مظلوم کرنا، اور وہ تمام جارحانہ پالیسیز جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے خلاف۔ ٹھیک، میں سر آتا ہوں مشرف صاحب، اسی کو اگر بڑھاؤں کہ اگر وہ ایک خوف ہے کہ ایکسپینشنسٹ آئیڈیا کے ساتھ ایک آئیڈیالوجی یا ایک ریلیجن چل رہا ہے، سو برٹش امپائر نے تو مطلب آدھی دنیا پر حکومت کی، اب وہ سکڑ گئے ہیں، سمٹ گئے ہیں، لیکن ان کے خلاف تو جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی برٹش یا انگلش فیلنگ ہونی چاہیے تھی، وہ تو دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو پھر وہ والا بیگیج ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہے؟ اگین میں اس کو پاکستان تک محدود اس لیے کرتا ہوں کہ اسی زمرے میں ہم بات کر رہے ہیں اور پاکستانیوں سے ایک طرح سے خطاب۔ ایک سیکنڈ آپ کو روک سکتا ہوں، ڈاکٹر انیس احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اسکالر ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ۔ مشرف زیدی صاحب ذرا بات مکمل کریں پھر آپ کی جانب آتا ہوں۔ جی سر۔ بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ برطانیہ کے خلاف اس طرح کا وہ کیوں نہیں ہے، ایک تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سمٹ گئی ہے۔
دنیا بھر میں جو لنگوا فرینکا ہے وہ انگریزی ہے. دنیا بھر میں جو کلچرل آئیڈیاز جو ڈومینیٹ کرتے ہیں وہ برٹش امپائر سے ہی جڑے ہوئے، امریکہ اور برطانیہ سے جڑے ہوئے جو آئیڈیاز یا نوشنز ہیں فریڈم کے، حالانکہ ان کو چیلنج ہونا چاہیے. مثلاً فرسٹ امینڈمنٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ جو نوشن ہے وہ چیلنج تو امریکہ اب خود کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے ہی صدر کو، بیٹھے ہوئے صدر کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ ضبط کر لیا. تو پھر فرسٹ امینڈمنٹ جو ہے وہ کہاں گئی؟ اسی طرح سیکنڈ امینڈمنٹ، ان کی جو بندوقوں کا جو راج ہے وہ بھی ایونچولی اس کو سمیٹنا ہوگا. تو برطانوی جو ڈومیننس تھی، کلونیلزم یا امپیریلزم، اس کے جو لنگوا فرینکا اور جو آئیڈیاز ہیں وہ ابھی تک پوری دنیا میں موجود ہیں، باوجود اس کے کہ انہی ممالک میں وہ ریورس ہو رہے ہیں. دس مینس کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ برطانوی راج جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ اس طرح سے ختم نہیں ہوا، کیونکہ جو وار آف آئیڈیاز ہے اس میں وہ ابھی بھی ڈومینیٹ کرتا ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ مسلمان عقیدہ رکھنے والے جو ممالک ہیں، جو لوگ ہیں، چاہے وہ انڈونیشیا کے ہوں، موراکو کے ہوں، پاکستان کے ہوں، سعودی عرب کے ہوں، یا ہندوستان میں جو رہنے والے مسلمان ہیں وہ ہوں، وہ ابھی بھی ان مغربی آئیڈیاز سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں. اور آرگینک تھنکنگ کہ آج کے مسائل کا حل قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں ان سے ڈیرائیوڈ جو ہیں وہ بڑا ایک طرح سے عجیب سمجھا جاتا ہے آج بھی. اور اسلام کا ٹھیکہ ظاہری بات ہے جو اشرافیہ ہے ان سارے مسلمان ممالک میں، اسلام کا ٹھیکہ جو ہے اس کو، دین کو دنیا سے الگ کر کے اور ایک الگ کلاس بنا دی گئی ہے، جن کو ہم پاکستان میں پیجوریٹیولی مولانا یا مولوی یا ملا کہتے ہیں. تو یہ اس ڈویژن کا وجود ہی اس کا ثبوت ہے کہ ابھی بھی جو وار آف آئیڈیاز ہے اس میں مغربی اور خاص طور پہ انگریزی سے منسلک جو آئیڈیاز ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. ٹھیک بالکل صحیح. ڈاکٹر انیس صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ جو مشرف زیدی صاحب بات کر رہے تھے کہ دین کو دنیا سے علیحدہ کر کے اور ایک کلاس بنانا، مغرب میں یہ کام بہت پہلے ہو گیا. انہوں نے چرچ کو اسٹیٹ سے علیحدہ کر دیا، سیکولرزم کا پرچار کرتے ہیں، اور اس کا مطلب آسان لفظوں میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ دوسروں کے عقائد کو، ان کے آئیڈیاز کو، نظریات کو برداشت کرنا. لیکن اس کے باوجود جو اسلامو فوبیا کی لہر ہمیں مغرب میں نظر آتی ہے، باوجود اس کے آپ نے مذہب کو ریاست سے علیحدہ کر دیا، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ پھر دیکھیے ایسا ہے کہ خود مغرب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا یہ خیال بے بنیاد ہے کہ انہوں نے 16ویں صدی کے بعد یہ حرکت فرمائی. اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات جو ہیں ان کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، اور یہ عیسائیت کا امتیاز تھا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ روحانی کے ساتھ علاج کرنا چاہتی ہے. اور اس بنا پہ روز اول سے چرچ اور اسٹیٹ الگ تھے. یہ کوئی محض پاپائیت کے خلاف انقلاب کے بعد معاملہ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل تاریخ ہے آغاز سے. رہی یہ بات کہ یہ جو ہم کہتے ہیں اسلاموفوبیا یا اسلاموخولیہ اگر کہا جائے اس کو، تو جو بھی کہا جائے، لیکن اس میں جو یہ سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کیا یہ موضوعات آج نئے پیدا ہوئے ہیں؟ قرآن کریم کے حوالے، سیرت پاک کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے، یا یہ چیزیں وہ ہیں جو روز اول سے ایک ذہنی گرہ کے طور پر مغرب میں موجود تھیں؟ اور جیسا ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، یورو سینٹرسزم جسے کہا جاتا ہے، جو غلامی کی جدید ترین تعبیر ہو سکتی ہے، وہ ہمارے ہاں اس زور و شور سے غالب ہے کہ جو کتاب امریکہ یا برطانیہ میں یا فرانس میں طبع ہوتی ہے وہ غالباً 2 ہفتے بعد ترکی میں اور ایران میں طبع ہو جاتی ہے ترجمے کی شکل میں. یعنی محض وہ جو زبان کا معاملہ تھا وہ نہیں ہے اب. جو ایک عرصے ایک رہا کہ جنہوں نے انگریزی میں ایم اے کر لیا اور سول سروس میں چلے گئے یا کوئی اور کر لیا، وہ دانشور بن گئی، وہ شکل اب نہیں ہے. اب یہ مقامی زبانوں کے تراجم جو ہیں وہ موجود ہیں بڑی سرعت کے ساتھ، اور اس کے اثرات لازماً ہیں. ذہنی غلامی سے ہم کبھی آزاد نہیں ہوئے، نہ ہونا چاہتے ہیں.
ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے فکری سانچے وہی ہوں، تحقیق کے جو زاویے طے کر دیے ہیں ویبر سے لے کر کے آج تک کے سوشل سائنٹسٹ نے، ہم انہیں کی پیروی کرتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو نفرت ہے یورپ یا امریکہ کے اندر، تو یہ نفرت کوئی اپنے آپ پیدا نہیں ہو گئی ہے، اس کا سبب ان حضرات کی جن میں میں بھی شامل ہوں خاموشی ہے، ان کا غیر فعال ہونا ہے، ان کا نہ مغرب کو سمجھنا ہے نہ مغرب کو سمجھانا ہے۔ جنہوں نے چاہا سمجھانا، وہ چراغ علی سے لے کر کے آج تک کے تاریخ پر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، وہ خود غلامانہ ذہن کی پیداوار تھے۔ لیکن جو اس دور میں ڈاکٹر صاحب بات فرما رہے تھے، جس شخص نے اس کو چیلنج طور پہ لیا وہ یا تو اقبال تھا یا مودودی تھے۔ ان دو افراد نے یہ چیلنج لیا، اور اقبال نے اپنے خطبات میں یہ بات کہی کہ there is no concept of secularity, there is no secular space, everything is holy, not in the sense of theocracy۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جی آپ نے درست فرمایا۔ ایک سوال ہے وہ یہ کہ یہ سمجھانا مغربی دنیا کو، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے تناظر میں یہ ریاستوں کا کام ہے، یا آپ نے دو بڑی شخصیات کا ذکر کیا، ان جیسی شخصیات تو آج کل موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہمارے یہاں پر لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، جیت علماء ہیں، یا ان کا کام آپ سمجھتے ہیں زیادہ؟ عزیز من، شخصیات کہاں سے وجود میں آئی؟ آسمان سے آئی تھی شخصیات، یہ جی اسی معاشرے کی پیداوار تھے نا۔ درست۔ لیکن اگر آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہو اور آپ اس سے واقفیت کے بعد بات کریں، اقبال نے جرمن اور مغربی یورپی فکر کو سمجھنے کے بعد اس پر تنقید کی۔ ابو اللہ مودودی نے جرمن زبان سیکھی، انگریزی کتابیں مطالعہ کی، اس کے بعد اس کا رد کیا۔ یعنی ہمارے علماء میں سے کون سے افراد آج آپ بتائیے ایسے ہیں جو 3 جملے صحیح بول سکیں اور وہ بتا سکیں کہ کیا فکر ہے کسی مغربی مفکر کی یا کیا جدید فکر ہے؟ تو یہ ایک المیہ ہے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو کردار ہے وہ معلمین کا ہے، اساتذہ کا ہے، جامعات کے اساتذہ کا ہے۔ ٹھیک جن لوگوں نے باہر سے پی ایچ ڈیاں کی ہیں، میں نے بھی امریکہ میں پڑھا ہے، وہاں پڑھایا ہے عرصے تک، لیکن جو چیزیں مغرب کی ہمارے بہت سے نوجوان جو آج کل کہلاتے ہیں لبرل، وہ بغیر سمجھے بغیر پڑھے مغرب کو بس کہتے ہیں کہ اسی کو اختیار کر لیا جائے۔ تو یہ ہمارا المیہ اندرونی ہے، پہلے اس کی اصلاح کیجئے۔ آپ اگر اپنے ہاں ایسی فکر پیدا کریں گے جامعات میں، اور دانشور آپ کے وہ ہوں گے جو مغرب کو اندر سے جانتے ہیں، محض سطحی معلومات نہیں جو ہوتی ہیں ٹورزم کے اندر، بلکہ اس کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد گہرا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اسلام اس کا حل پیش کرتا ہے، اس کا کوئی حل نہیں، اسلام کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ چلیں، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر انیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بیرسٹر صاحب یہ جو بات ہو رہی تھی، کیا یہ ایک چین ری ایکشن ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ افغانستان میں جو کچھ ہوتا رہا یا پاکستان میں امریکہ کی جو پالیسی رہی ہے کہ نفرت بڑھتی گئی، پھر 9/11 ہوا تو امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھ گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کی ایسی پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں یا معاشرے میں آپ کے خلاف نفرت بڑھی، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے مغربی دنیا میں جو لوگ بستے ہیں، نان مسلمز ہیں، ان کے دلوں میں یا ان کے معاشرے میں جو ہے نفرت بڑھ گئی، تو ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ تو کیا یہ اسی سرکل میں ہم گھوم رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ محرکات کی بات، اسلاموفوبیا۔ میں پھر وہی بات کروں گا، وہیں سے سٹارٹ لوں گا کہ ایک تو اس قسم کی جو ڈسکشن ہے نا، اس کے لیے مطلب اس طرح اسٹریٹ جیکٹڈ اپروچ کے ساتھ بات کرنا ایسی سطحی بات ہوتی ہے نا۔ مطلب میری اپنی رائے یہی ہے کہ جو آپ کا اس وقت مغرب ہے، اس کا ہمیشہ سے یہ نیریٹو رہا ہے، وہ آپ کے خلاف نیریٹو کو ڈیولپ کرتا ہے، وہ ریئیکشن کے طور پہ نہیں آتا بلکہ پلان کر کے اس کو لے ڈاؤن کرتا ہے اپنا آرگومنٹ، اس آرگومنٹ کو کنسٹرکٹ کرتا ہے، جس کو کنسٹرکشن آف تھاٹس کہتے ہیں، نالج کہتے ہیں، وہ کریٹ کرتا ہے اس کو، اور اس کے بعد وہ جب ایک نیریٹو ڈیولپ کرتا ہے پھر اس کو وہ مارکیٹ کرتا ہے آپ کے اوپر۔ 1945 سے لے کر 1979 تک اگر آپ ویسٹ کی تمام فوکس دیکھیں تو وہ کس پر تھا؟ وہ اسلام پہ نہیں تھا۔ اسلام اس وقت بھی موجود تھا لیکن وہ اسلام پہ فوکس نہیں تھا، کمیونزم پہ تھا۔ کمیونزم کو اس نے ایک خطرے کے طور پہ پیش کیا اور سوویت یونین کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کمیونسٹ نظریات کا فروغ ہو رہا تھا ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی۔ عرب نیشنلزم کو ٹارگٹ کیا اور کمیونزم کو ٹارگٹ کیا۔ ہمارے ریجن میں اسلامک جو ممالک ہیں، انہوں نے اس وقت جو اسلامسٹ تھے ان کے نیریٹو کو اس لیے اس بہتر سمجھا کہ وہ کمیونزم کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور عرب نیشنلزم کو کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ اخوان المسلمون، جماعت اسلامی اور اس طرح اور کئی تنظیموں کے بارے میں الزامات بھی یہ لگاتے تھے کہ یہ جو ہیں امریکہ کے سے پیسے لیتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے، یہ ریکارڈ پہ ہے۔ اب
وہ کیا تھا؟ وہ نیریٹو 1979 میں سوویت انویژن کے بعد وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ایک کاؤنٹر جو ورلڈ آرڈر آیا اس میں یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ کسی کو ٹارگٹ کیا جائے. ٹارگٹ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے، پالیٹکس میں بھی ضروری ہوتا ہے. پالیٹکس میں آپ کو ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے، بغیر دشمن کے آپ پالیٹکس کر نہیں سکتے، کیونکہ اس کی ڈائنامکس میں کنفرنٹیشن ہے. جس چیز کی ڈائنامکس میں کنفرنٹیشن ہوتی ہے اس میں آپ کو دشمن چاہیے ہوتا ہے. تو امریکہ کو، ویسٹ کو، جو بھی پاورفل سٹیٹس تھی اس وقت، کمیونزم کے زوال سے جو ویکیوم پیدا ہوا اس میں ان کو ایک نیریٹو چاہیے تھا. وہ نیریٹو ان کو اسلام کی شکل میں اس لیے ملا کہ افغانستان میں آپ نے اسلام کی طاقت کو استعمال کر کے آپ نے سوویت یونین کو کولیپس کروایا. اس کے علاوہ کیا ہوا کہ جو کاؤنٹر ریئیکشن آیا اس کے نتیجے میں کئی ممالک میں یہ جو ایک سلمان رشدی کا دیکھیں اسی وقت آیا نا. امریکہ کے یہ بھی ایک پرابلم تھا کہ اس نے ایران کے اسلامک ریولوشن کو بھی کاؤنٹر کرنا تھا. تو خمینی صاحب کے فتویٰ کے جواب میں جب سلمان رشدی کے خلاف بات ہوئی تو ویسٹ میں ایک خوف پھیلا اور باقاعدہ ایک کریٹ کیا گیا ایک آرگومنٹ جس کو میں کنسٹرکشن کہتا ہوں، کنسٹرکٹ کیا گیا. اس کو دلائل کی بنیاد پر ایک ایسی نظریے کی شکل میں لایا گیا کہ جیسے اسلام جو ہے یہ یورپ کے لیے اور مغربی تہذیب کے لیے خطرہ ہے. سیموئل ہنٹنگٹن جس وقت کلیش آف سیولائزیشنز کی بات کرتا ہے تو وہ کس سیولائزیشن کی بات کرے؟ اس کو بھی ذرا دیکھیں. اس نے پولیٹیکل، اکنامک اور یہ تمام چیزوں کو اگنور کر کے کلچرل آپ کا ایک تھریٹ ہے نا اس کو کہ دیکھیں ریسزم کیا؟ یہ بھی عصبیت ہی ہے، ایک نسلی امتیاز ہے، لیکن آپ بایولوجیکل عصبیت نہیں کر رہے، آپ اس کو کلچر کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. جہاں کسی چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ثقافت، یہ تہذیب اسلام کے اصولوں سے متاثر ہو رہی ہے، اس کو آپ اپنے لیے ایک دشمن کے طور پہ پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کو کاؤنٹر کر سکیں. ٹھیک. بیرسٹر صاحب یہ بڑا زبردست آرگومنٹ دیا ہے بیرسٹر صاحب نے، مشرف صاحب، کہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد ایک یونیورسل اینیمی چاہیے تھا. ویسٹ نے اپنے آپ کو جو شاید انٹیگریٹ رکھنا تھا، نیٹو کو ایگزسٹنس کو جو ہے وہ شاید انہوں نے جسٹیفائی کرنا تھا، تو اس وجہ سے اسلام یا اسلاموفوبیا یا مسلمانوں کے خلاف یہ سارا موازے اکٹھا کیا. تو میرا آرگومنٹ تو پھر وہیں پہ آ جاتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ہم مغرب سے ایک شکوہ کرتے ہیں، سو وہ تو پھر جائز ہے کہ اگر آپ یہ بات کریں گے کہ اسلاموفوبیا وہاں پھیل رہا ہے، سسٹمیٹک طریقے سے پھیل رہا ہے، تو پھر اس میں مسلمانوں کا تو زیادہ قصور نہ ہوا. اگر آپ اجازت دیں شہزاد تو میرا ایک مختلف موقف ہے اس پر. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے سے شکوہ کرنا جو ہے وہ ایک طرح سے اپنی کمزوری کو تسلیم کرنا ہے، اور کمزوری اس طرح نہیں، کمزوری ظاہری بات ہے معاشی طور پر جو ہے مسلمان ممالک جو ہیں وہ، پاکستان کا اپنا حال جو ہے ہر وقت IMF کے پاس جانا اور اس کی ضرورت پیش آنا وہ تو سب کے سامنے ہی ہے، تو وہ تو ایک فیکٹ ہے. لیکن کمزوری، ذہنی کمزوری جو ہے وہ ایک مختلف جو ہے ڈائمنشن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں مغرب سے شکوہ یا گلہ کرنا چاہیے. سب جو عناصر ہیں وہ اپنے ہی مفاد پرست ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا مفاد جو ہے وہ کس چیز میں ہے. اگر آپ مجھ سے آنیسٹلی پوچھیں تو جو انفرادی اور اداروں کا جو ایک نیکسس بننا چاہیے کاؤنٹر کرنے کے لیے اسلاموفوبیا کو، وہ ہم بطور مسلمان نہ انفرادی طور پہ اور نہ اجتماعی طور پہ ہم نے اس طرح کے ادارے جو ہے وہ بننے دیے ہیں. اس میں بہت بڑا رول مسلمان ممالک کی جو اشرافیہ ہے اس کا ہے، اور ایک بہت بڑا رول اس ذہنی غلامی کا جس کا ذکر جو ہے میں نے بھی کیا، پروفیسر انیس نے بھی کیا، بیرسٹر صاحب نے بھی کیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا توڑ ہم نکال سکیں تو اس کا توڑ تو ادھر ہی ہے کہ ہم آرگینک اپنی دھرتیوں سے اور اپنے جو آپ کے ویلیوز ہیں ان سے منسلک سوچ کی بنا پر اپنے ادارے بنائیں اور تیار کریں. اور یہ بہت ایک اچھا موقع ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کا اس وقت جو اداروں کا جو ٹکراؤ ہے، یہ پاکستان میں ہر 8 سے 12 سال بعد جو ہے یہ ادارے ٹکراتے ہیں، اور ہم بار بار اپنے آپ سے یہ پوچھتے ہیں، دوسروں سے لڑائی کرتے ہیں. مثلا میں شاید بیرسٹر صاحب سے لڑائی کروں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرلزم ہونی چاہیے، یعنی کہ جو کنسٹیچوئنٹ یونٹس ہیں فیڈریشن کے، ان کے پاس پیسے بھی ہونے چاہیے اور اختیارات بھی ہونے چاہیے. شاید بیرسٹر صاحب، شاید
बैरिस्टर साहब कहें कि ये मॉडल जो है ये हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और बार बार इस मॉडल में एक तंगी नजर आती है और हमें फिर रिवर्स करना पड़ता है। लेकिन अभी जो डायमेंशन और जो डिबेट है, जो टेनिस मैच है, वो टेनिस मैच किसके कोर्ट पे खेला जा रहा है? उन इदारों पे जो हमने अडॉप्ट किए हैं और अडेप्ट किए हैं मगरबी तहजीब से। इसका ये मतलब नहीं है कि कल को हम एक तालिबान रिपब्लिक या एक तालिबान स्टेट जो है वो बनाएं, लेकिन अपने इदारों को इस तरह से तश्कील दी जाए कि ये जो बार बार तकरार होता है, टकराव होता है, ये कम हो किसी तरह। वो एक बहुत संजीदा और मैं समझता हूँ एक लॉन्ग टर्म डिस्कशन और डिबेट है, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की इशराफिया इस वक्त तैयार है उसके लिए। लेकिन मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि ये जो सहरा है ये पाकिस्तान का ही है, क्योंकि अगर आप अरब ममालिक से उनका हाल आप देख लें, उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। अजम में जो तुर्क हैं उनकी लिमिटेशंस पिछले 8-10 साल में नजर आई हमें। पर्शियन जो कल्चर है उसका एक अपना जो ऑब्सेशन है रीजनल डायनामिक्स का, वो हमारे सामने। अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी पाकिस्तान और बर्रे सगीर के मुसलमानों को लेनी पड़ेगी, लेकिन शायद ये 50-100 साल की गेम है। और चलें 50-100 साल की गेम है। एक वक्फा ले लूं, बैरिस्टर साहब से बाद आपकी जाने बात में ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। सरदारी एक भारी बोझ है। इसी आजमाइश के तहत हजरत यूसुफ को कुएं में और हजरत इब्राहिम को आग में फेंका गया। सोगत की सरजमीन पर परचम बुलंद होगा। अतरुल भाई की गलतियों की वजह से कितनी जाने गवाई हमने। लग रहा था उसके अंदर का बहादुर जंगजू मर चुका है। हार काबिल माफी है आर्तुक भाई, लेकिन गद्दारी काबिल माफी नहीं है। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन हम कुद्स की सरजमीन से खात्मा करेंगे मुसलमानों का। कल ये दोनों कबाइल मुत्तहिद होने जा रहे हैं भाई। मैं ऐसी चाल चलूंगा जो उसे हर एक के सामने रुस्वा कर देगी। देखते हैं किसकी मौत कहां पर लिखी हुई है। ऐ मेरे अल्लाह, हमारी नस्लों को शादो आबाद रखना। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है इस्लामोफोबिया, उसके मुहर्रिकात पे। बैरिस्टर सैफ साहब और मुशर्रफ ज़ैदी साहब साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर सैफ साहब, अभी ये जो बात हो रही थी मुसलमानों को किस नज़र से देखते हैं, मुझे एक चीज़ पहले ज़रा वेरी क्विकली बताइएगा कि मलेशिया, तुर्की या यूएई में रहने वाले मुसलमान को क्या वो सेम कंपेयर करते हैं एक अफगानिस्तान, सूडान या किसी और अफ्रीकन कंट्री में जिसको वो आप ज़्यादा दकियानूसी या बैकवर्ड समझते हैं, कि उनको बराबर का तोलते हैं कि अगर इस्लामोफोबिया है तो उनको भी उतनी ही नफरत की निगाह से देखेंगे जिस तरह दूसरे ममालिक के लोगों को? मगरब की बात देखें, ममालिक की डिस्टिंक्शन तो आप यकीनी तौर पर एक मिसाल के तौर पे पेश तो कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो ममालिक जहाँ पर मजहबी इंतहा पसंदी जिसको कहा जाता है वो इतनी नहीं है, एक्सट्रीमिज़म के वाक़यात नहीं हुए, तो उनको कंपैरेटिवली लेस थ्रेटनिंग समझा जाता है, उनसे कम ख़तरा महसूस किया जाता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इन इलाकों में जहाँ जंगें हुई हैं उनको थोड़ा ज़्यादा। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, देखें इस्लाम का जो मैसेज है और इस्लाम की जो आइडेंटिटी है ये किसी इलाके और किसी नस्ल और किसी रंग वाले उस पर वो नहीं है, फोकस नहीं है। इस्लाम, ये तो हमने फ़र्ज़ किया है ना, जब हम इस्लामोफोबिया की बात करते हैं तो हम अपने रीजन को फ़ौरन ज़हन में ले आते हैं। लेकिन क्या इस्लाम पर हमारी इजारादारी है? क्या अमरीकी मुसलमान नहीं हो सकता? क्या जर्मन और बरतानवी मुसलमान नहीं हो सकता? मसला जो है वो आपका अगेन वही आ जाता है जिसकी तरफ मैं बार बार लेके जा रहा हूँ कि ये बुनियादी तौर पर एक डिज़ाइन है, एक मॉडर्न वारफेयर का डिज़ाइन है। लेकिन मॉडर्न वारफेयर का ये डिज़ाइन जो है ये पिछले दौर से इंपोर्ट किया गया है, वहाँ से उठाया गया है। मैंने आपको बताया कि बाइजेंटाइन्स टाइम से ये चीज़ थी, लेकिन उस वक्त आपके खिलाफ ये आर्गूमेंट क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? आप क्यों कामयाब हुए? यानी मुसलमान क्यों कामयाब हुए? इसलिए कामयाब हुए कि इस्लाम के अंदर वो फ़लसफ़ा तहर्रुक जिसको कहते हैं, जो कि इस्लाम के अंदर एक इनर्शिया, एक डायनामिज़म, एक मोमेंटम था और इस्लाम आगे आया। तो उस वक़्त की
کانٹیکس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن کرسچینٹی اس وقت بھی ڈیوائیڈڈ تھی، کئی فرقے بنے ہوئے تھے، ان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے اسلاموفوبیا، اسلامک انویژن کا ایک وہ کیا. اور اس تاریخی تناظر میں آپ دیکھیں تو یورپ میں آج بھی آپ کو باربیرین، سیریسن، یہ جو الفاظ مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کیوں استعمال؟ یہ وحشی ہیں، یہ جانور ہیں، یہ عورتوں کو مار دیتے ہیں، مردوں کو کھا جاتے ہیں، یہ اس طرح کے کانسیپٹس تھے. اب اسی بات کو اس دور میں امپورٹ کر کے، وہ امپوز کر کے آپ کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ آپ وہی چیزیں ہیں، اور دنیا میں اگر دہشت گردی ہے، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ہے، وہ آپ کی وجہ سے ہے. لیکن اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمیں دیکھنا چاہیے، جو مشرف زیدی صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا، دنیا کہیں بھی اس بندے کو کوئی اہمیت نہیں دیتی. یہ تاریخی ایک فیکٹ ہے، جس کے پاس آئیڈیاز کی وہ نہ ہو، جو آئیڈیاز میں فارورڈ نہ ہو، جو آئیڈیاز میں آگے نہ ہو. اقبال کہتا ہے نا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. آپ نے نئے آئیڈیاز دینے. مصیبت یہ ہے کہ پچھلے 300 سال سے یہ آئیڈیاز تو ویسٹ دے رہا ہے آپ کو، اور ویسٹ کے آئیڈیاز اس وقت رول کر رہے ہیں آپ کی پوری نظریاتی اور جو آپ کی علمی دنیا ہے اس کو وہ رول کر رہے ہیں. آپ کے پاس تو آئیڈیاز نہیں ہے، آپ یا آئیڈیاز کو فالو کرتے ہیں یا ان کے آئیڈیاز کو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں ان کے خلاف. تو دونوں صورتوں میں آپ ڈیفینسو پہ ہیں، وہ نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس آئیڈیاز کا ہی میدان نہیں ہے، تو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ایپسٹیمولوجیکل ریشنلائزیشن، اب مجھے نہیں آتا اس کا کہ اردو میں اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کروں، فلسافیکل ایک ٹرم ہے کہ جب آپ چاہے ایک جھوٹ بناتے ہیں، لیکن اس جھوٹ کے لیے بھی آپ ایک نالج کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، ایک آرگومنٹ کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا بندہ اس دلیل کو رد کرنے میں اپنی انرجی لگا رہا ہوتا ہے، اور آپ آگے جا رہے ہوتے ہیں. مغرب پچھلے 300 سال سے یہ کر رہا ہے. کولونیل دور کو دیکھیں، کولونیل دور کے اندر اسلامک دنیا میں، مسلمان دنیا میں ایک ریئیکشن پیدا ہوا. اس ریئیکشن کو انہوں نے کیسے کاؤنٹر کیا؟ میں یہی بات کر رہا ہوں. اس ریئیکشن کو انہوں نے کاؤنٹر کیا آپ کو کمیونزم کے خلاف اور اس کے خلاف لگا کے عرب نیشنلزم ہے. یہ دو چیزیں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. اس سے آپ دیکھیں پالیٹکس سے اور پولیٹیکل ریالٹیز سے اور ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ سے آپ اسلاموفوبیا کی ڈیبیٹ کو ہٹا نہیں سکتے. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میں مسلمان ہوں، میری شکل آپ کو بری لگ رہی ہے تو آپ نے مجھے ایک دہشت گرد قرار دے دیا. بات اس پورے تناظر میں آپ کو سمجھنی ہے. اب ہمارے پاس پرابلم کیا ہے؟ ہمارے پاس آج بھی ریئیکشن کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہمیں اگر دلیل بھی پیدا کرنی ہے، میری رائے ہے، اور یہ بات میں کئی فورا پہ ڈیبیٹ بھی کر چکا ہوں، کہ میرے خیال میں آج بھی اگر مسلمانوں میں ویسٹ کے نظریات کے خلاف کچھ کریٹ کرنے کا پوٹینشل کہیں ہے تو وہ بھی ویسٹ میں ہی ہے. آپ کی اپنی تو یونیورسٹیوں میں ٹیچر نہیں ہے، آپ کیا آئیڈیاز جنریٹ کریں گے؟ آپ کے پاس تو اسکالرشپ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو اسکالسٹک وہ ایکیومین ہی نہیں رہا. اب یہی چیزیں بھی، اب آپ دیکھیں ایڈورڈ سید کو، آپ دیکھیں مسلمان اسکالر تھا، ویسٹرنر تھا، مسلمان ہوا. اس کے علاوہ آج آپ ویسٹ میں دیکھ لیں، آپ کیمبرج میں دیکھ لیں، آپ جرمنی میں اسلام پہ جتنی ریسرچ ہو رہی ہے اور جتنی ماڈرن اور سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے، وہ دلائل آپ 10,000 سال میں بھی یہاں نہیں پیدا کر سکتے. تو اس کا جواب بھی وہیں سے آئے گا. اب اسلامی فوبیا از بیسیکلی اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. یہ ایگزیکٹلی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے جیسے ہٹلر نے یا پری سیکنڈ ورلڈ وار جو ایک بایولوجیکل ریسزم کی ایک وہ تھی کہ جی آرین سپیریئر ہیں اور باقی سب انفیریئر ہیں، اور ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو سیکنڈ ورلڈ وار کا جو بھی خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. اس کے بعد جو اب چیز آئی ہے نا، دس از کلچرل ریسزم. اب وہ آپ کے کلچر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ کی لمبی ابا کو ٹارگٹ کریں، آپ کی داڑیوں کو ٹارگٹ کریں، آپ کے حجاب کو ٹارگٹ کریں. بیسیکلی دلیل ان کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایک سٹرانگ فورم اس سے آ رہے ہیں، آپ ریسپانسو ہیں، آپ ڈیفینسو پہ ہیں، وہ ایگریسو ہیں. اس کا حل یہی ہے کہ آپ کو انٹلیکچولی ان کو آرگیو کرنا ہے، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا ہے اور ان کا ایک کاؤنٹر نیریٹو اپنی طرف سے پیش کرنا ہے، ورنہ یہ چیز اس طرح جاری رہے. بالکل ٹھیک. مشرف زیدی صاحب، ایک تو یہ انٹلیکچولی آرگیو کرنا، ڈیبیٹ کرنا، اور آپ کے خیال میں یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی مشترکہ حکمت عملی ہونی چاہیے جو OIC لیول پہ یا سارے کچھ ایسے لائک مائنڈیڈ اسلامک کنٹریز جو ہیں اکٹھے ہو کے یہ کوئی اس قسم کی بات کریں، ایک تو یہ بات. دوسری بات جو یہ بات کی انہوں نے کہ ابا کو یا لباس کو ٹارگٹ کرنا، آپ ٹارگٹ تو کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ شاید فائدہ بھی آپ انہی لوگوں سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے آپ اپنے اسلحہ بیچنا ہو یا اپنے تیل خریدنا ہو تو پھر بھی آپ انہی کو اپروچ کرتے ہیں. سو یہ ایک طاقت ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس کوئی دکاندار آ رہا ہے اپنا مال بیچنے کے لیے. کیا اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی حد تک ان کی رائے جو ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، رائے تبدیل جو ہے وہ انفرادی طور پہ تو ایک اچھے انداز بیان سے جو ہے اور ایک اجمل اور آسن طریقے سے
شاید اچیو کی جا سکتی ہو، لیکن اداروں کا یا ممالک کے درمیان جو ڈائنامکس ہیں وہ وہاں پر رائے جو ہے وہ صرف اور صرف پاور سے، طاقت سے جو ہے بدلی جاتی ہے. تو طاقت کا جو اس وقت اگر آپ جائزہ کریں کہ مسلمان دنیا میں طاقت جو ہے وہ کس کے پاس ہے، تو 2 یا 3 طرح کی طاقت جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں. ایک فائنینشل اور دوسری سیاسی، جس کا جوڑ فائنینشل سے بھی ہے، اور جو تیسری چیز ہے اس سے بھی اس کا جوڑ ہے، اور وہ ہے ملٹری پاور، کہ آپ جو ہے اپنی آپ کیسے منمانی کروا سکتے ہیں. ٹھیک. دنیا میں طاقتور ترین جو ممالک ہیں ان میں پاکستان کا شمار اس لیے نہیں ہوتا کہ پاکستان کے پاس علم کی جو ہے کسی طرح سے بھی، جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا، ہماری تو اسکولوں کا، یونیورسٹیوں کا، مدارس کا حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اور نہ پاکستان کے پاس فائنینشل پاور ہے. لیکن جو ایک ذریعہ طاقت ہے جس نے بار بار اپنے آپ کو باور کرایا ہے انٹرنیشنلی اور ریجنلی بھی اور انفارچونیٹلی ڈومیسٹکلی بھی، وہ پاکستان کی ملٹری پاور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان کے پاس یہ پاور ہے تو اس پاور کو اب سوچنا یہ ہے کہ کس طرح سے ایکسپلوئٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ میکسیمم آپٹیمائز کیا جا سکے مسلمانوں کا فائدہ، اور سب سے پہلے پاکستان کے مسلمانوں کا، پھر پاکستان کے باشندوں کا، اور پھر باقی مسلمان دنیا میں. تو اس کے لیے اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ پاکستان کی اشرافیہ جس میں فوج کے جو عہدیدار ہیں بڑے وہ بھی شامل ہے، لیکن اور بہت سارے اور لوگ بھی ہیں، بیوروکریسی بھی ہے، کیپٹلسٹ اور انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، میڈیا پر جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی ہیں، ان کی ریڈینس کہ وہ پاکستان کی جو پاور ہے اس کو ڈپلوائے کر سکیں پاکستانیوں کے فائدے کے لیے اور پھر دنیا اسلام کے لیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ ڈیبیٹ اور وہ سوچ وچار پاکستان میں شروع بھی نہیں ہوئی ہے. تو اس کے لیے شاید اس طرح کے پروگرام جو میں سمجھتا ہوں آج جو باتیں ہوئی ہیں اکثر ٹی وی پہ جو ہے اس ڈیپتھ کے ساتھ ہم نہیں کر پاتے، تو میں شکر گزار ہوں آپ کا. لیکن ابھی یہ جو راہ ہے، ابھی تو صرف راہ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہی جو ہے وہ کافی دور ہے، اس راہ پر پھر کامزن ہونا بہت آگے. دوسرا سوال تھا، آپ بھی اس پہ ذرا اظہار خیال کیجئے گا کہ اگر فرض کریں کہ کچھ ایسے لائک مائنڈڈ مسلم کنٹریز ہیں، ساروں کی بات اگر نہ بھی کریں، وہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے اسلامو فوبیا کے خلاف لڑنا ہے. اس کا ایک ویژن عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے اپنی UN کی ایک سپیچ میں بھی ذکر اس کا کیا، وہ ویژن دیا. تو وہ اکٹھے ہو کے کیا بہتر کام کر سکتے ہیں، یا آپ کے خیال میں ہر ملک کو سب سے پہلے اپنے اندر، اس کے بعد اپنی جو انفرادی کوشش اور پھر مشترکہ کوشش کرنی چاہیے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں، لیکن سوچ وچار کے بغیر، آئیڈیاز کے بغیر نہیں چل سکتی. خان صاحب کا میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو کہا وہ ایک نمائندگی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کی، وہ یہ سوچتے ہیں جو خان صاحب نے کہا، تو ان کی بات کو بہت پسند کیا گیا. ٹھیک. بیرسٹر صاحب، وزیر اعظم عمران خان کی بات کر رہے تھے، انہوں نے ایک انیشیٹو لیا، ایک اسلامو فوبیا کے خلاف ایک چینل بنانے کا اعلان ہوا، اور اس کے بعد وہ معاملہ اس طریقے سے نہیں چلا. اس میں جو سب سے بڑی جو ہم نے دیکھا کہ ایک رکاوٹ آڑے آئی، وہ مسلم ممالک کے آپس کے اختلافات ہمیں نظر آئے. تو آپ کے خیال میں اگر ہم نے آئیڈیاز جنریٹ کرنے ہیں، اس سے بھی پہلے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ کم از کم آپ اس حد تک اپنی ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر لیں کہ ان ایشوز پہ بات کر سکیں، بیٹھ سکیں؟ اصل پوائنٹ یہی ہے کہ اس ورکنگ ریلیشن شپ کو قائم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، سٹارٹ کیسے لیا جائے گا. ڈاکٹر علی شریعتی، ان کا ایک کال مجھے یاد آیا زیدی صاحب کی بات سنتے ہوئے. انہوں نے کہا تھا کہ اسلام یعنی توحید کو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا توحید انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آیا تھا، توحید کا پیغام، لیکن ہم نے اسے اپنے مفادات اور اپنے تعصبات کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کو اپنا غلام بنا دیا. یہ وہ ٹریجڈی ہے ہماری مسلمانوں کی کہ ہم نے کیا کیا. آپ کہتے ہیں نا مسلم ممالک کے ساتھ، آپ کے مسلم ممالک کو ذرا تجزیہ کریں نا، ذرا جائزہ لیں کیا حال ہے. اس وقت آپ کے جو امیر ترین اسلامی مسلم ممالک ہیں، میں اسلامی ممالک نہیں کہوں گا، مسلم ممالک اس طرح استعمال کروں گا، وہ ساری کی ساری بادشاہت کے کنٹرول میں ہیں. جن کے پاس تیل کی دولت ہے، جن کے پاس پیٹرو ڈالرز ہیں، وہ سب بادشاہت ہیں. اور بادشاہت کے لیے یہ مجبوری ہے ان کی کہ انہوں نے ایک طاقتور کے سامنے جھکنا ہے، اور وہ طاقتور آپ کو پتہ ہے کون ہے،
اس کے آگے وہ جھکے ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسلامی فوبیا کے خلاف نیریٹو میں آپ کی مدد کریں گے تو وہ آپ کی خام خیالی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں اپنا انفلوئنس قائم رکھنے کے لیے دہشت گرد تنظیموں کو کہیں پہ ٹارگٹ کرنا ہے اور کہیں پہ اس کو استعمال کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے داعش کے حوالے سے جو اس وقت جو سٹڈیز آ رہی ہیں کہ کون اس کو سپانسر کرتا رہا مڈل ایسٹ میں. ٹھیک ہے, میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. اسی طرح پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے جیسے ممالک ہیں, میں اس میں پاکستان, ملیشیا, ٹرکی, انڈونیشیا کسی حد تک, ایسے ممالک جہاں پہ ڈیموکریسی کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہے, میرے خیال میں اگر یہ انیشیٹو لینا ہے تو یہ ہم نے ہی لینا ہے. ہمارے پاس ہی اس وقت وہ مسلم دنیا کو کی امامت کرنے کا جو ایک کی تھوڑی بہت جو کیپیسٹی ہے وہ ہم میں ہے. اور عمران خان صاحب کی, وزیر اعظم صاحب کا جو یو این کی سپیچ تھی, میں اس کو اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک بین الاقوامی فورم پر ان تمام لوگوں کے سامنے, ان تمام طاقتوں کے سامنے اظہار تھا اس خدشے کا کہ جو مسلمان فیل کر رہے ہیں اور جو مسلمانوں کے تحفظات ہیں ان کا اظہار تھا. اور یہ بات تھی کہ آپ لوگ ہمیں ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں, اپنی جو بھی آپ کی گیم ہے لیکن اس میں ٹارگٹ ہم کیے جا رہے ہیں, جو کہ جھوٹ پر مبنی ایک الزام تراشی ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن بالکل یہ بات ہے کہ دیکھیں اس آرگومنٹ کو اور اس نیریٹو کو اب آگے ڈیولپ بھی کرنا ہے. اس کے لیے ایک نظریاتی اساس کو آپ نے کریٹ کرنا ہے, کیونکہ صرف باتوں سے تو نہیں ہوگا نا. اس کے لیے بالکل یہ بات ہے چینلز اور پھر انٹلیکچول ڈومین میں اس کے لیے اس پہ انویسٹ کرنا کہ آپ وہ آرگومنٹ پیدا کریں کہ جو دیکھیں میری بات سنیں, پاکستان کے کتنے اسکالرز جو ہیں وہ فرانسس فوکویاما کو سمجھتے ہیں, وہ اس وقت آپ کے ایمی چاؤ کو سمجھتے ہیں, وہ اس وقت سیمول ہنٹنگٹن کی کتاب پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی نہیں پڑھتا. اگر کسی نے پڑھی ہے تو اس کی آواز نہیں ہے. اس آواز کو آپ ایمپلیفائی کریں, اس کو قوم کو ایجوکیٹ کریں تاکہ لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر اسلامی فوبیا پہ ڈیبیٹ نہیں کرنی, آپ نے ویسٹ میں کرنی ہے, کیونکہ ڈومین آپ کا وہ ہے, جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے, تو آپ نے نظریات کو وہاں پہ اپنا مارکیٹ کرنا ہے. اب وہ آپ کیسے کرتے ہیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مشرف زیدی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ تشریف آوری کا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی اور جیسے میرے دونوں معزز مہمانوں نے ذکر کیا کہ یہ جو اس کی امامت ہے یا اس کی جو انیشیٹو ہے وہ پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک ہی کو لینا ہے, جس میں انہوں نے کوئی ممالک کا ذکر بھی کیا, اور وزیر اعظم عمران خان کا جو ایک ویژن تھا, ان کی جو یو این میں تقریر تھی, اس کا متن بھی یہی تھا. اور اس کے لیے کافی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. کوئی یہ اتنی جلدی یہ معاملہ اور مسئلہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ حل نہیں ہو سکتا, لیکن ایک سٹیپ اٹھانا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے مخالفتیں بیرونی دنیا سے بھی اور اپنے اندر سے بھی یقیناً آئیں گی, لیکن ان مخالفتوں کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے آگے ہم نے چلنا ہے. بہرحال پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.